لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 16واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے خرید و فروخت۔ ہر انسان اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو، اپنے استعمال کی چیزوں کو خریدتا ہے، اور کئی لوگ اپنے کاروبار کے طور پر چیزوں کو بیچتے ہیں۔ یہ عادت اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے اپنائیں گے تو اس پر کوئی کسی قسم کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ جو اپنی عادت ہے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر، ان کی تعلیمات پر اس عادت کو انجام دیں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو تعلیمات دی گئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے مسائل سیکھیں۔ اگر خریدنا ہے تو خریدنے کے مسائل جو ضروری ہے اسے آنے چاہیے، اگر بیچنا ہے تو بیچنے کے مسائل آنے چاہیے جو ضروری مسائل ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ بتایا گیا کہ کچھ نئے مسلمان بازار میں آئے ہیں، ان کو مسائل نہیں آتے لیکن چیزیں بیچ رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو گوشت بیچتے ہیں اور ان کو ذبح کرنے کے مسائل نہیں آتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ ان کو بازار سے نکالو، اور آئندہ کے لیے بھی یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بندہ بھی خرید و فروخت کرنے کے لیے بازار میں آئے اس سے پہلے دینی مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس کو مسائل معلوم نہیں ہے اور وہ یہاں آ کر تجارت کر رہا ہے تو اس کو ہمارے مسلمانوں کے بازار میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے کہ آدمی کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کی بھی آدمی تجارت کر رہا ہے اس کے بارے میں اطمینان کر لے کہ وہ حرام چیز نہ ہو، کیونکہ حرام چیزوں کو جس طرح خریدنا، استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور کو بیچنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے کبھی کھائی نہیں، میں نے کبھی استعمال نہیں کی، میں تو بس بیچ رہا ہوں۔ نہیں، بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہے جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الخمر وشاربہ، اللہ نے شراب پر بھی لعنت کی ہے اور اس کے پینے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور فرمایا وساقیہا وبائعہا ومبتاعہا وعاصرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ شراب پر بھی اللہ نے لعنت کی، شراب پینے والے پر بھی لعنت کی، شراب پلانے والے پر بھی لعنت کی، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت کی، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت کی، اور شراب نچوڑنے والے کے لیے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس کی طرف جو شراب صرف اٹھا کر لے جا رہا ہے، ایک بندے سے اٹھا کر اس سے پکڑ کر دوسرے بندے کو پہنچا رہا ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جس تک لے کر جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں استعمال کرنا،
تو ایسی چیزوں کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ تو اپنی خرید و فروخت کے بارے میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تجارت کے سلسلہ میں ایک بہت واضح تعلیم ہے کہ سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس اپنی تجارت کو چلاتا ہے، تو کبھی کبھار اس کا جھوٹ چل بھی جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آدمی سچائی اختیار کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر الامین الصدوق، وہ تاجر جو امانت دار بھی ہے اور سچ بولنے والا ہے، اور المسلم، مسلمان بھی ہے، مع الشہداء یوم القیامہ، اس کا حشر، اس کا اعزاز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو بندہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سچائی کو اختیار کرتا ہے، امانت داری کو اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بول بول کر چیزیں نہیں بیچتا۔ اسی طرح تجارت کے سلسلہ میں بہت سارا یہ جو جب کسی چیز کا کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ تاجر لوگ ممنوع قسم کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ اس بات سے منع کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا يحتقر الا خاطئ، جو بندہ ہے ہی گناہ گار، گناہ کمانا چاہتا ہے، وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کے لیے چیز ملنا مشکل ہو جائے اور مہنگی ہو جائے، اور صرف اس کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے لوگوں کو دقت اور پریشانی آ رہی ہے، تو ایسی ذخیرہ اندوزی کرنا بالکل ممنوع ہے۔ اسی طرح تاجروں کے لیے یہ بہت بڑی ہدایت ہے، فرمایا کہ صبح سویرے جو ہے آدمی تجارت کے لیے جائے۔ عام طور پر ہمارے تاجر لوگوں کی اب عادت بن گئی ہے، صبح سویرے اٹھتے نہیں ہیں اور دوپہر کے قریب جا کر دکانیں کھولتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکتیں عطا فرما۔ اور لوگ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تجارت کے لیے جتنا ہو سکے جلدی صبح چلے جانا، اور جو لوگ صبح صبح تجارت کرتے ہیں وہ اس بات کو خوب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ شور نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر تاجر بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ لا صخابا فی الاسواق، آپ بازاروں میں شور نہیں کیا کرتے، کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے تو اس کے لیے بلا وجہ کا شور نہ ہو۔ اسی طرح تاجروں کے لیے یہ بھی ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضرہ اللغو والحلف، کہ اس بیع کے اندر بڑی فضول باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار قسم بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں تو ممنوع، لیکن ان کی تلافی یہ ہے کہ فشربوہ بالصدقہ، کہ صدقہ کیا کرو، روزانہ کا معمول بنا لو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تجارت میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، جو ناجائز معمولات اس میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کی تلافی فرما دیں گے۔ اسی طرح نفع لینے میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ حد سے زیادہ نفع نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے آسانی کرنا، ان پہ رحم کرنا اور ان کو مناسب نفع کے ساتھ چیزیں بیچنا، اس بات کو پسند فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر حد سے زیادہ آدمی جو ہے وہ سختی کرے اور یہ کہے کہ میں نے اتنا ہی نفع لینا ہے اور وہ حد سے زیادہ نفع ہو، ایسی بات پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے کہ جو نرمی اختیار کرتا ہے اور
جو ہے لوگوں پہ رحم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس کے لیے دعا کی ہے کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو نرمی اختیار کرتا ہے اس وقت بھی جب کوئی چیز بیچ رہا ہو، اس وقت بھی جب وہ کوئی چیز خرید رہا ہو، اور اس وقت بھی جب کسی سے کوئی پیسے وغیرہ لینے کا تقاضا کر رہا ہو۔ تو ان تینوں صورتوں میں نرمی سے کام لینا اور درگزر سے کام لینا۔ قسم اٹھا اٹھا کر اپنے سامان کو بیچنا، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وکثرۃ الحل، کہ لوگوں زیادہ قسمیں اٹھانے سے باز آ جاؤ، اس سے بچ کے رہو۔ کیوں؟ فإنہ ينفق ثم يمحق، کیونکہ تمہاری قسم اٹھانے سے کاروبار کچھ دیر کے لیے چل بھی جائے گا، لوگ اعتبار کر بھی لیں گے، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ بے برکت ہوگا، وہ آیا ہوا پیسہ تمہیں نفع نہیں دے گا، تمہیں نقصان دے گا، اور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے قسم بلا وجہ نہ اٹھانا۔ اور اسی طرح اگر کسی سامان میں عیب ہے تو اسے ظاہر کر دینا، عیب زدہ چیز کو صحیح بنا کر بیچنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، ابھی تک اس کی بات پوری نہیں ہوئی تو دوسرے آدمی کو آ کر اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کے سودے پر دوسرے آدمی کو آ کر بھاؤ تاؤ نہیں لگانا چاہیے۔ جب ایک آدمی خود ہی پیچھے ہٹ جائے، پھر دوسرے آدمی کو اپنا اگر میلان ہے، وہ چیز خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس میں حصہ لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی بندہ کسی بندے کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی اس کا ایک سودا ہو رہا ہے تو اس کے درمیان میں دخل اندازی نہ کرے، اس کو اپنی بات مکمل کر لینے دے۔ اگر اس نے خریدنی ہے تو خرید لے، نہیں خریدنی اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر دوسرے آدمی کو اختیار ہوگا۔ اسی طرح چیزوں کو بیچنے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر جیسے کہ کئی چیزیں دوسری چیزوں کی نقل ہوتی ہیں تو ان کو اصل بنا کر بیچنا، یا اسی طرح کوئی چیز ایسی ہے کم قیمت ہے اور اس میں اس کو کسی ایسی چیز میں ملا دینا جو زیادہ قیمت کی ہے، جیسے چاولوں میں جو ہے اعلیٰ قسم کے چاولوں میں گھٹیا قسم کے چاول ملا دینا، یا دودھ میں پانی ملا دینا، یا کسی اور اس طرح کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور یہ ارشاد ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کر کے دوسروں کو چیزیں بیچتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم یہ تو ذرا بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس دودھ میں سے پانی الگ کرو، اس وقت تک تجھے موت ہی نہیں، تو تم کیسے الگ کر سکو گے؟ تو اس لیے کبھی بھی ملاوٹ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینا اور ایسی چیزیں نہ بیچنا۔ اور پھر ناپ تول کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پورا پورا ناپ تول کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کی ایک وجہ تو کفر اور شرک تھا، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ سورۃ المطففین میں اس کو بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہلاکت کا اعلان کر رکھا ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح جب بھی آدمی تول کر دے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے زن ورجح، کہ جب وزن کرو تو جھکتا ہوا تول کر دو، اپنی طرف سے تھوڑا سا زائد دے دو تاکہ تمہاری طرف اس کا کوئی حق جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور آخر میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی چیز خرید کر واپس کرنے آیا ہے تو اس کو واپس کرتے ہوئے رضامندی سے لے لینا، اور یہ نہ کہہ دینا کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی، بلکہ واپسی اس کی آسانی سے رضامندی سے کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اقال مسلما اقال اللہ عثراته، جو بندہ کسی مسلمان سے خریدی ہوئی چیز واپس لے لیتا ہے اس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی ان کو اگر واپس کرنا چاہتے اور آپ رضامندی سے واپس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری لفظشوں کو قیامت کے دن معاف فرمائے۔
کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اقالہ کرنا، اور اسی طرح کاروبار کے اندر چونکہ بازار ہے تو اس میں نظروں کی حفاظت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عبادت بنانے کی توفیق عطا